إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ گھمنڈ اور تکبر کے تعلق سے پچھلے ہفتے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوا ہے، اس پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے کچھ بات کی، اور آپ یہ سمجھ لیجئے یہ گھمنڈ اور تکبر، فخر، غرور، یہ ایسی چیز ہے جو شیطان سے نکل کر آئی۔ اگر آدمی اس بات کو سمجھ لے تو اس کو یہ اتنی چھوٹی سی بات اپنے آپ سے گھمنڈ اور تکبر کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو شیطان کے اندر سے نکل کر آئی ہے، گھمنڈ اور تکبر۔ اس تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور تھا ہی وہ انکار کرنے والوں کا۔ تو یہ چیز میں نے آپ کو بتا دی۔ اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تو سجدے کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتا دی تھی، اور دوسرا ایک علمی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا ہے تو شیطان اس میں کہاں سے آ گیا؟ اس کو تو حکم ہی نہیں ہوا تھا۔ اس تعلق سے بھی میں نے کچھ باتیں آپ کو پچھلے ہفتے بتا دی۔ اب اس کے آگے کا جو ذکر ہے، اس کے آگے کی جو آیتیں ہیں، اس میں بھی اس کا جواب موجود ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہی ہم اس چیز کو سنیں۔ وہ جو جواب ہے نا کہ حکم تو شیطان فرشتوں کو ہوا تھا، شیطان کیسے اس کے اندر آ گیا، یہ چیز جو ہے اس
کا ذکر جو ہے قرآن کریم کی ان آیتوں کے اندر بھی ہے، اس کا جواب بھی موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، شیطان نے جب انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں کھڑے ہو، اپنے سامنے کھڑا کیا، یہاں کھڑے ہو، سامنے کھڑا کیا، اب سوال جواب ہو رہا ہے، نافرمانی کی ہے نا، سوال جواب ہو رہا ہے۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، تو نے کیوں انکار کیا، تو نے کیوں منع کیا، اللہ تسجد اذ امرتك، جب میں نے تجھے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو نے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کر دیا، کیوں منع کر دیا، کیوں نافرمانی کی؟ سوال ہو رہا ہے۔ شیطان ہے نا، اب اس کا جواب سنیے۔ شیطان کہتا ہے دیکھو وہ جواب نہیں دے رہا ہے کہ تو نے فرشتوں کو کہا تھا میں تو تھا ہی نہیں، یہ سب نہیں دے رہا ہے۔ اگر یہ جواب ہوتا نا اس کا تو سب سے پہلے شیطان پھیلتا، سب سے پہلے یہ پھیل جاتا، کہتا مجھے کہاں حکم دیا گیا تھا، حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ لیکن شیطان اس چیز کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا اس چیز کو کہ پورا VIP ٹریٹ ہم اٹھا رہے ہیں فرشتوں والا، آسمانوں میں رہ رہے ہیں، فرشتوں کے ساتھ میں گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، ساری چیزیں ہمیں فرشتوں والی مل رہی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے سجدے کرو تو ہم بھی ساتھ میں سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرو تو رکوع بھی کرتے ہیں، تسبیح پڑھو تو تسبیح بھی پڑھتے ہیں، جو حکم عبادت کا ملتا ہے فرشتے کرتے ہیں، ہم بھی ساتھ میں کرتے ہیں۔ اور اب یہ حکم آیا تو اس میں عمل کیسے ہو گئے؟ وہ جانتا تھا اس چیز کو۔ اس لیے جو اعتراض آپ کے دماغ میں آ رہا ہے وہ اس سے پہلے شیطان کے دماغ میں آ جاتا ہے، تو اس کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میں تو تھا ہی نہیں، بلکہ جواب کیا دے رہا ہے؟ فرمایا قال انا خیر من، قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ دیکھیں یہاں پر بھی فخر، یہاں پر بھی گھمنڈ، کیا ہم لوگ ایسے ہی نہیں کرتے؟ تو ہے کون میرے سامنے، یہ سب نہیں کرتا ہم لوگوں کا، وہی چیز ہے یہ، میں ہوں۔ تو کہا قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ شیطان کا یہی جواب اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، کیا کہتا ہے؟ اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، میں اس کو سجدہ کروں، اَأَسْجُدُ، کیا میں اس کو سجدہ کروں، لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، جس کو تو نے مٹی سے بنایا، کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ یہ ہے گھمنڈ، یہ ہے تکبر، ماننے کو تیاری نہیں۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، یہی وہ آدم ہے، کیا یہی وہ ہے جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دے دی ہے؟ لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون، میرے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے میں کسی ایسے آدمی کو، کسی ایسے انسان کو سجدہ کروں، لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون، جس کو تو نے سڑی ہوئی کالی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، ایسے ذات کو میں سجدہ کروں، ایسے انسان کو میں سجدہ کروں، میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ یعنی میں تو بہت بڑا ہوں بھائی، یہ مٹی، گارا سڑی ہوئی مٹی، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنا ہوا انسان ہے، تو میرے لائق ہی نہیں ہے میں اس کو سجدہ کروں۔ تو یہ اس کا جواب ہے شیطان کا، کسی بھی طریقے سے جھکنے کو تیار نہیں۔ گھمنڈی آدمی ایسے تو ہوتا ہے، متکبر آدمی ایسا ہی تو ہوتا ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتا وہ کسی کی بھی بات، یہ اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا جواب صحیح تھا؟ تو آپ تو کہتے ہیں یہ نہیں تھا، آپ یہ کہیں گے نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں جب اس نے یہ کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، لیکن اس کا جواب غلط کیسے تھا؟ غلط ایسے تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے
اللہ تعالیٰ نے آدم کے پتلے کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. بہت بڑا فخر ہے، یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑی عزت کی بات ہے. آدم کے پتلے کو کس نے بنایا اپنے ہاتھ سے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. بہت بڑے فخر اور شرف کی بات ہے. فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ہی اس کے اندر پھونک ماری تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہو گئے. میں نے پھونک ماری. یہ دوسرا کام. تیسرا کام، فرشتوں کے سامنے سجدہ. فرشتوں نے سارا سجدہ کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. یہ تیسری چیز. اور چوتھی چیز، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دیا. یہ چار کام ایسے تھے، یہ چار چیزیں ایسی تھیں جس سے پتہ یہ چلتا تھا کہ آدم ہی افضل ہے. لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اس کی نظر میں ان سب کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، کس نے بنایا ہے، کیا ہوا، کچھ نہیں. یہ مٹی کا ہے نا، تو میں بہتر ہوں. اور ایک سیکنڈ کے لیے اگر یہ کوئی کہہ بھی دے کہ وہی اچھا تھا مٹی اور آگ میں، تو آپ پھر یہ دیکھیں نا کہ حکم کس نے دیا؟ حکم دینے والا کون ہے؟ میں کہتا ہوں چلو مان لو کہ آدم اچھے نہیں تھے، آدم بہتر نہیں تھے اس ابلیس کے سامنے، لیکن آپ یہ دیکھو کہ حکم دینے والا کون ہے. تو حکم دینے والے کو دیکھو، حکم کو نہیں. حکم کیا دیا جا رہا ہے وہ مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ حکم دینے والا کون ہے. جب اللہ تعالیٰ حکم دینے والا ہے تو کون افضل ہے اور کون مفضول ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. جھکنا ہے تو جھکنا ہے، کس کے سامنے جھکنا ہے؟ جس کے سامنے حکم دیا اس کے سامنے جھکنا ہے. یہ جواب اس کا بالکل غلط تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اور دوسرا جملہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس لیے بہتر ہوں. تو پہلا جملہ کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ غلط. دوسرا جملہ خلقتنی، وجہ بیان کر رہا ہے کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، آگ بھی جانتے ہیں آپ، مٹی بھی جانتے ہیں. آگ جو ہوتی ہے یہ لطیف ہوتی ہے اور مٹی کیا ہوتی ہے؟ کثیف ہوتی ہے. لطیف کثیف کیا ہوتا ہے؟ آگ ہلکی ہوتی ہے، مٹی بھاری ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب آپ آگ کو جلائیں گے تو آگ نیچے سے اوپر کی طرف جائے گی، اور آپ مٹی کو اوپر سے چھوڑیں گے تو وہ نیچے کی طرف آئے گی. یہ جو کہہ رہا ہے نا آگ بہتر ہے، تو یہ وہ وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے. آگ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی، یعنی آگ کی قسمت میں بلندی ہے اور مٹی کی قسمت میں پستی ہے. آگ کو چھوڑیں گے تو اوپر بھاگے گی اور مٹی کو چھوڑیں گے تو نیچے جائے گی. اور پھر ایک اور چیز، آگ کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ خود سے اپنی شکل بھی بدل لیتی ہے اور اپنا کلر بھی بدل لیتی ہے. دیکھا ہے نا، آگ جل رہی ہے، کبھی پیلی لگ رہی ہے، کبھی لال لگ رہی ہے، کبھی نیلی لگ رہی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا، کبھی سیدھی اوپر جا رہی ہے، کبھی ترچھی بھاگ رہی ہے، کبھی اس طرف جا رہی ہے، کبھی گولا بن جا رہی ہے. یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر. تو آگ خود سے اپنا رنگ بھی بدل لیتی ہے، اپنی شکل بھی بدل لیتی ہے، لیکن مٹی یہ کچھ نہیں کر سکتی. اس کو جیسا رکھ دو ویسی پڑی رہے گی. ہاں، اگر آپ اس سے گلاس بنانا چاہیں تو آپ بنائیں تب بنے گا، نہیں تو نہیں بنے گا. پلیٹ بنانا چاہیں تو بنے گا، نہیں تو نہیں بنے گا. کوئی دوسرا شامل نہیں ہوگا. یہ اپنی شکل نہیں بدل سکتا، یہ اپنا رنگ نہیں بدل سکتا. اس نے جواب دیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، آگ بہتر ہے مٹی سے. یہ سب جواب. اب ایک سوال پھر سے، کیا اس نے یہ ساری جو چیزیں گنوائی ہیں یہ صحیح ہے؟ یہ آپ دیکھیں، جو مٹی ہوتی ہے نا، مٹی کے اندر نرمی ہوتی ہے، مٹی کے اندر نرمی ہوتی ہے، اور آگ کے اندر گرمی ہوتی ہے. آگ کے اندر گرمی ہوتی ہے. دیکھیے پٹکنی آ گئی. آگ میں گرمی ہوتی ہے، مٹی میں نرمی ہوتی ہے. مٹی کے اندر سکون ہوتا ہے اور آگ کے اندر بے چینی ہوتی ہے. دیکھا ہے جلتے ہوئے نا آگ، تو آگ میں بے چینی ہوتی ہے
اور مٹی کے اندر سکون ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. کسی بھی اعتبار سے اچھا پھر ایک چیز اور دیکھیں آپ, مٹی کا سب سے بڑا کام, مٹی کے اندر سے پیڑ نکل رہے ہیں, مٹی کے اندر سے پھل نکل رہے ہیں, مٹی کے اندر سے درخت نکل رہا ہے, مٹی کے اندر سے غلہ نکل رہا ہے. اور آگ کا معاملہ کیا ہے؟ آگ کو چھوڑ دو, یہ سب کو جلا کے بھسم کر دے گی, سب کو جلا کے خاک کر دے گی. تو ہر اعتبار سے مٹی ہی بہتر ہے آگ کے مقابلے. لیکن اس نے اپنی عقل لگائی, اپنا قیاس لگایا, لیکن بیچارہ وہ اس میں بھی چاروں خانے چت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا, آپ پھر سے سنیے. اللہ کہتا ہے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے منع کیوں کر دیا, نافرمانی کیوں کی, سجدہ کیوں نہ کیا؟ جواب دیتا ہے انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے اچھا ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس کا یہ جواب سنا کہ ابھی بھی اثر دکھا رہا ہے, ابھی بھی تکبر دکھا رہا ہے, نافرمانی کرنے کے باوجود بھی جھکنے کو تیار نہیں ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے, اللہ کا جواب آتا ہے قال فاهبط منها, یہاں سے اتر جا, یہاں سے چلا جا. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها, کسی بھی طریقے سے تیرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہاں پر تو گھمنڈ دکھائے, یہاں پہ تکبر کرے, یہاں پہ عقل دکھائے. فخرج, نکل جا, انک من الصاغرین, تو ہے ہی ذلیلوں میں سے, ہے ہی خوار میں سے. پوری بے عزتی کے ساتھ میں بھگایا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایسی کیا ایسی کہ چلیے آپ نکلے ہیں, آپ پوری بے عزتی کے ساتھ. کیوں؟ گھمنڈ کی وجہ سے. پتہ یہ چلا کہ اگر انسان تکبر دکھانے لگے, گھمنڈ دکھانے لگے, تو ایسا انسان عزت اور احترام کا مستحق نہیں ہوتا, بلکہ ایسا انسان ذلت کا مستحق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پہ رہ کے تو تکبر دکھا رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو جنت ہے. سمجھ میں آ رہی؟ یہ تو جنت ہے, اور جنت میں تکبر کرنے والوں کا کیا کام؟ فرمایا فما یکون لک ان تتکبر فیہا, تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ تو یہاں پہ رہ کے تکبر دکھائے. مطلب یہ ہے کہ یہ جنت جو ہے یہ تکبروں کا, متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہے. تکبر کرنے والوں کو یہاں کیا کام, نکل یہاں. اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ یہ وہی تھا جو اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا, یہ وہی تھا. لیکن جب اس نے گھمنڈ کیا, اس نے تکبر کیا, تو اس کا حال کیا بنا؟ آج ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکالا جا رہا ہے. اس کے برسوں کی عبادتیں, برسوں کے سجدے, برسوں کی نمازیں کوئی کام نہیں. یہ اتنی خطرناک چیز ہے جس کو تکبر اور جس کو گھمنڈ کہا جاتا ہے. جیسے جیسے یہ ٹاپک آگے بڑھے گا انشاءاللہ آپ کو اور بھی چیزیں اس کے حساب سے سمجھ میں آتی رہیں گی. اچھا, جب اس نے دیکھ لیا نا کہ مجھے ذلت کے ساتھ ذلیل و خوار کر کے یہاں سے نکالا جا رہا ہے, تو اب دیکھو کیا کہتا ہے قرآن کہہ رہا ہے قال انذرنی الی یوم یبعثون. فوراً اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست لگا دی, دعا کر رہا ہے قال انذرنی الی یوم یبعثون, او میرے پروردگار مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. اس چیز کی مہلت وہ بھی آگے آئے گا. قال انذرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دے. اللہ کا جواب آتا انک من المنذرین, جا تجھے مہلت دی جاتی ہے. فوراً دعا قبول ہو گئی, درخواست فوراً مان لی گئی. بہت بڑی بات بتانے والا ہوں, غور سے سنیے. سوال کیا گیا, دعا کی گئی, انذرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دے. جواب آیا انک من المنذرین, جا تجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے. یہ شیطان ہے, اللہ کا دشمن ہے, اللہ کا نافرمان ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی انسان کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے تو یہ اس بات کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو, اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہو.
دعا کا قبول ہو جانا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش بھی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ غصہ اور کس سے ہوگا، لیکن دعا فوراً اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ پتہ یہ چلا کہ دعا کا قبول ہو جانا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہے۔ اعمال صحیح کرنا پڑیں گے۔ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، کوئی مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا خوش ہے۔ قال انذرنی کا مہلت دے، کہا ٹھیک ہے مہلت دی جاتی ہے۔ کس چیز کی مہلت مانگی تھی؟ آیت آئی، فرمایا قال فبما اغویتنی، اب بھی نہیں مان رہا ہے، تکبر دیکھیں اس کا، گھمنڈ دیکھیں۔ قال فبما اغویتنی، اے میرے پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اب اپنی گمراہی کا، نافرمانی کا، گناہ کا، گھمنڈ کا الزام اللہ تعالیٰ پہ لگا دیا۔ قال فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں سجدہ کر لیتا تو بھی یہ تیرا حکم ہوتا، اور اگر میں سجدہ نہیں کر پایا تو بھی یہ تیرا حکم تھا، کیونکہ تیرے حکم کے بغیر پتا نہیں ہلتا، میں کیسے ہل سکتا تھا؟ الزام لگا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بات صحیح تھی؟ نہیں، اللہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ کے سامنے جب اسلام کو قبول کیا اسلام کو پیش کیا جاتا تھا، ان کا جواب آتا تھا، کہتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم کبھی شرک نہیں کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا کبھی شرک کرتے۔ آپ ہی تو کہتے ہیں نا اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے چاہا ہوگا تبھی تو باپ نے شرک کیا، پھر ہم بھی شرک کر رہے ہیں۔ یہ جواب، لیکن یہ جواب جو ہے نا بڑا عجیب و غریب ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی ہے، وہ آپ کے گھر میں گھس گیا، چور کر کے لے کے جا رہا ہے، آپ نے تخت پکڑ لیا اس کو، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مال کو سارا پولیس کے حوالے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اب وہ آدمی کہہ سکتا اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم چوری نہیں کرتے، اس کے پاس بھی تو جواب ہے نا، وہ کہتا ہے اللہ نے چاہا تبھی تو میں چوری کر رہا ہوں۔ ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا، اب اس کو جب عدالت میں پیش کیا جاتا قاضی کے سامنے، اور اسے کہتا تم نے قتل کیوں کیا، تو وہ کہتا اللہ نہیں چاہتا تو ہم قتل نہیں کرتے۔ یہ جو جواب ہے نا یہ بچنے کے لیے ہے، یہ صحیح جواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جناتوں کو کچھ چیزوں کا خود اختیار دیا ہے، تھوڑا آزاد بھی کیا ہے، یہ ان میں سے دو چوائس ہے، اس میں سے تمہیں آپشن کرنا ہے، تمہیں لینا ہے، تمہیں پسند کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو اس نے اللہ پر الزام لگا دیا۔ قال فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ لاقعدن لہم، مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، جو تیرا دین کا راستہ ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، جو نیکیوں کا راستہ ہے، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں وہاں پر بیٹھ جاؤں گا۔ اب یہاں پر ایک نسائی کی حدیث سنیے تو یہ مسئلہ ذرا اور صاف ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الشیطان قعد لابن آدم بأطرقه، شیطان ابن آدم کے، انسانوں کے راستے پر بیٹھتا ہے۔ کہاں پر بیٹھتا ہے؟ قعد بطریق اسلام، اسلام کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان، جب کوئی اللہ کا بندہ اسلام قبول کرنے کے لیے جاتا ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے چلتا ہے، یہ اس راستے پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے اتسلمو، کیا تو اسلام قبول کرنے جا رہا ہے؟ کیا تو مسلمان ہونے کے لیے جا رہا ہے؟ وَتَذَرُ دِينَكَ، کیا تو اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے؟ وَتَذَرُ آبَائِكَ، کیا تو اپنے باپ کے دین کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے؟ وَآبَاءِ أَبِيكَ، اور کیا تو اپنے دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے؟ یعنی آر دلاتا ہے کہ کیسا نالائق بیٹا ہے، باپ نے کھلا پلا کے بڑا کیا،
محلے والے کیا کہیں گے، سماج والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، باپ دادا تجھے بھی بے دخل کر دیں گے، یہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں ڈالتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں فَأَطَاعُ، لیکن وہ شیطان کی بات نہیں مانتا، فَأَسْلَمَ، تو اب اسلام قبول کر لیتا ہے، یہ پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ہجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ آدمی جب ہجرت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یہ آ کر کہتا ہے تُہَاجِرُ، کیا تو ہجرت کرنے کے لیے نکلا ہے؟ وَتَذَرُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ، کیا تو زمین کو اور اپنے آسمان کو چھوڑ کے جا رہا ہے، یعنی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے گھر کو، اپنے گھر والوں کو، کاروبار کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ أَتَذَرُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ، کیا تو اپنے زمین اور آسمان کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا فَأَتَاهُ، بندہ اس پر بھی شیطان کو پٹخنی مار دیتا ہے اور ہجرت کر جاتا ہے۔ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ، پھر جہاد کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب کوئی آدمی جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو یہ شیطان اس کے دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے تو قتل، تجھے قتل کر دیا جائے گا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ، اور جو تیری بیوی ہے وہ کسی دوسرے کی بیوی بن جائے گی۔ دیکھیے ہٹانے کے طریقے دیکھیں، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ، تجھے قتل کر دیا جائے گا اور تیری بیوی کسی دوسرے کی بیوی بن جائے گی۔ وَيُقَسَّمُ الْمَالُ، اور تیرا مال بھی لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا، تیرا مال بھی لوگوں کے اندر بانٹ دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَعْصَاهُ، لیکن بندہ اس کی پھر بھی نہیں سنتا، انسان اس کی پھر بھی نہیں سنتا اور وہ جہاد کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اب حدیث کے آخر کے الفاظ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَمَاتَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، اللہ ایسے بندوں سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اگر یہ آدمی جو جہاد کے لیے نکلا ہے، یہ آدمی جو ہجرت کے لیے نکلا ہے، یہ اپنے منزل مقصود پر پہنچ بھی نہ پائے اور اگر اس کو کوئی سواری اپنے اوپر سے گرا دے اور یہ زمین پر گر کر سواری سے گر کر بھی اگر مر جائے گا، اللہ رب العالمین اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ شیطان کو کتنی پٹکنی مار مار کے آیا ہے بیچارہ، تو اس کو جو ہے نا داخل کر دیا جاتا ہے پھر جنت کے اندر۔ اس نے کیا کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اچھا بیٹھ کے کیا کرے گا؟ یہ دعوت کھلائے گا آپ کو؟ اس کا جواب قرآن دے رہا ہے، فرمایا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں ان کے سامنے سے بھی ان کے اوپر حملہ کروں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کی دائیں جانب سے بھی آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کی بائیں جانب سے بھی آؤں گا۔ چار راستوں سے آ کر ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ سامنے سے آؤں گا، ان الفاظوں کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے لکھا، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات ڈال دوں گا کہ مرنے کے بعد میں کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، موت کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ قیامت ہے، نہ برزخ ہے، نہ عذاب ہے، نہ ثواب ہے، یہ میں آگے والی چیز یعنی جو قیامت آنے والی ہے اس حوالے سے ان کو بہکا کے رکھ دوں گا۔ اور پیچھے سے بہکانے کا مطلب علماء نے بیان کیا کہ میں ان کو بتاؤں گا کہ دیکھ دنیا کتنی رنگین ہے، اس کو تو چھوڑ کر دین کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس دنیا کو دیکھ کتنی زیادہ رنگین ہے، یعنی دنیا کو میں حسین و جمیل بنا کر اس کے سامنے پیش کروں گا۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور دائیں جانب سے آؤں گا۔ اس کا مفسرین کرام نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ شیطان آ کر یہ کہے گا کہ دیکھ نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نیکی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ آج بتائیے ہیں کتنے لوگ، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو یہ بات مانتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، اور کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں یہیں جی لو، یہیں کھا لو، یہیں پی لو، یہیں مزے اڑا لو، جو کچھ ہے دنیا ہے کہ نہیں؟ کروڑوں لوگ ہیں۔ اب کروڑوں لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہے، آج کے دور میں دین پر چلنا بہت مشکل ہے، نیکی کرنا بہت مشکل ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور بائیں جانب سے آنے کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے
کہ میں گناہ کو ان کے سامنے بہت مزین کر کے، رنگین بنا کر، آسان بنا کر ان کے سامنے رکھ دوں گا، تو آدمی گناہ میں فٹ سے پڑ جائے گا، چاروں طرف سے حملے کیے جائیں گے۔ اب یہاں ایک بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ شیطان نے 4 جگہوں کا ذکر کیا، لیکن اوپر کا ذکر نہیں کیا، اوپر کا ذکر نہیں کیا کہ میں اوپر سے بھی آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، یہ تو کہا، لیکن اوپر کا ذکر نہیں کیا کہ میں اوپر سے بھی آؤں گا، یہ ذکر نہیں کیا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس کا بڑا پیارا جواب لکھا ہے، اوپر سے اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے، اور شیطان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ جس انسان کے اوپر اللہ اپنی رحمت برسا دے اور شیطان اس کو روک کے دکھا دے، نہیں ہے شیطان کے بس کی بات، رحمت کو نہیں روک سکتا۔ آپ نیک عمل کریں، اللہ کی رحمت آئے اور شیطان بھی اتنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اوپر کا ذکر نہیں ہے، اوپر سے اللہ کی رحمت پتا میں نہیں چھوڑوں گا، ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، شیطان نے اپنے گمان کو سچا کر دکھایا، اور مومنوں کے علاوہ، کچھ لوگوں کے علاوہ، مومنوں کی تھوڑی سی جماعت کے علاوہ سارے کے سارے شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ یہ پورا معاملہ چلا، اللہ تعالیٰ شیطان سے بات کر رہا ہے، ہڑکا رہا ہے اس کو، اس کے بعد جو ہے قال اخرج منها مذموما مدحورا، پھر کہا جاتا ہے کہ چل یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا، لمن تبعک لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو اور تیرے پیروکار جتنے بھی ہیں، تیرے چاہنے والے، تیرے ماننے والے، میرا یہ وعدہ ہے کہ تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے میں جہنم کو بھر دوں۔ اب یہاں سے ہو کے نکل، شیطان کے ساتھ تو یہ معاملہ چلا۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ایک بات بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں، پھر اسی بات سے اگلے ہفتے انشاءاللہ شروع کروں گا۔ آدم علیہ السلام ہے اس طرف، آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ آدم سے کہتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی تم لوگ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ فیل ہو گیا تھا، اس کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ پاس ہو گئے تھے تو ان کو انعام کے طور پہ جنت دی جا رہی ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، جنت میں چلے جاؤ، وکلا منها رغدا حیث شئتم، اور جو چاہو کھاتے رہنا، ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت کے اندر 3 بڑی پیاری باتیں چھپی ہوئی ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے یہیں سے شروع کریں گے۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے، اس نے گھمنڈ دکھایا، تکبر دکھایا، برسوں کی عبادتیں اس کی منہ پہ مار دی گئیں، اور ذلیل و خوار ہو کر اس کو وہاں سے بھگایا جا رہا ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے عاجزی دکھائی، انکساری دکھائی، تو ان کو جنت کے اندر بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔